جس کی سنو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ فرق تو کافی ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ وہ بلندی کسی کام کی نہیں جس پر چڑھ کر انسان انسانیت سے ہی گر جائے۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ اللہ کریم ہمیں استغفار کی توفیق عطا کرے اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں رہے گی، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اگر آپ کے اپنوں کو بھی شک ہو گیا کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں تو وہ آپ سے دور ہونے لگیں گے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ زندگی سوچ سے بدلتی ہے، صرف باتوں سے نہیں۔ میں 1000 دفعہ اپنے ہاتھ سے ہلنے کا کہوں وہ نہیں ہلے گا، لیکن ایک دفعہ سوچ لوں تو اختیار کے مطابق جہاں چاہوں لے جاؤں۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ مولانا رومی نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے۔ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے بھی قابل نہیں، گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب، کمل کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا، سیپی کے اندر گرے تو موتی بن جاتا ہے۔ قطرہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا۔ ہمیشہ تعلق ان لوگوں سے قائم کریں جو دل کے اچھے ہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیں اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو گئی، اور خوشی نہ ہو تو احساس شکر گزاری پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہ مانگ لیا۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ مانگنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے اور وہ پر امید رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں اور ہمیشہ نا امید ہی رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ سوچ کو بدلو، سماج آہستہ آہستہ خود ہی بدل جائے گا، کیونکہ تم ہی تو سماج ہو۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔
ایک مارکیٹ میں دکاندار صبح سے شام تک یکساں محنت کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ یکساں نہیں ہوتا، ایک کو نقصان اور دوسرے کو نفع۔ اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے سب کوشش کرتے ہیں، لیکن سارے گھر پرسکون نہیں ہوتے۔ محنت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ سکون یا اطمینان محنت کا نتیجہ نہیں، یہ نصیب کی عطا ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔